بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جمعرات کا یہ اجتماع اس خاص تعلق کی بنا پر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اگرچہ میں گنہگار ہوں اور اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں۔ میرے دو مربی ہیں، شجرے میں دائیں طرف حضرت دین پوری رحمہ اللہ تعالی اور بائیں طرف حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں مجھ پر کچھ بوجھ ڈال گئے ہیں۔ میری عمر 10 سال کی تھی جب میں نے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ میری بیعت کے بعد 40 سال زندہ رہے۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے جوانی کے بعد بیعت کی تھی۔ دونوں نے مجھے اللہ کا نام بتلایا اور دوسروں کو بتلانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس لیے ان دوستوں کی رہنمائی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے۔ یہ اجتماع دراصل اسی غرض کے لیے ہوتا ہے، اور حضرات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد۔ میں کسی کو منع نہیں کرتا، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، جس کا دل چاہے شریک ہو جائے۔ میرے درس میں بعد میرے مخالف بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ میری ہی بات سن کر جائیں گے۔ مولوی حشمت علی اہل قرآن کے امام تھے۔ جب کبھی تشریف لاتے تو میں ان کو ادب سے بلا کر اپنے پاس بٹھلاتا، کیونکہ وہ میرے باپ سے بھی عمر میں بڑے تھے، اور وہ مجھے اور ہمارے بزرگوں کو سب کو کافر کہتے تھے۔ میں نے ان کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن درس میں سنایا۔ اخلاق اور چیز ہے، اختلاف رائے اور چیز ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کافر سے بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آپ آ جاتے ہیں، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا دیتا ہوں۔ ایسے موقع پر میرا خاموش رہنا میرے لیے گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میرے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کروں۔ مجھے اپنے حضرات کے جوتوں کے صدقے میں یہ دولت نصیب ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا۔ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ یہی تصوف کی روح ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں تصوف کو تزکیہ کہا گیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کبر ہوتا ہے۔ متکبر ہر ایک کو اپنے سے گھٹیا تصور کرتا ہے اور سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ بہشت میں نہ جائے گا۔ اگر ایمان ہوا تو ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک تکبر جو کفر کے درجے میں ہے، تکبر کہتے ہیں
بطر الحق وغمت الناس، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور ذلیل سمجھنا۔ اگر یہ تکبر کفر کے درجے کا ہو تو پھر تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ باقی اگر ایمان کے ساتھ اگر کوئی دل میں کوئی بڑائی، کوئی تکبر، یہ بھی خطرے کی چیز ہے۔ آج میں موت محمود کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت ملائکہ نازل ہوں گے اور وہ ان کو یہ پیغام دیں گے کہ خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو، تم کو اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے اور جس کو تم طلب کرو گے۔ اس قسم کی موت یہ موت محمود ہے۔ یہ ان لوگوں کی موت ہے جو عسر اور یسر میں اللہ کے دروازے پر ہی پڑے رہتے ہیں اور اس کا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ جس چیز کی ضرورت ہوئی اسی سے مانگی، بیٹا، روٹی، شفا، غرض ہر ضرورت کے لیے اسی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی کے دروازے پر نہیں گئے، ہاتھ پھیلائے تو اسی کے آگے، چل کر گئے تو اسی کے دروازے پر، سر جھکائے تو اسی کے آگے، غرض کے ہر حال میں اسی کے ہو کر رہے۔ اس قسم کے بندوں کی موت محمود ہوتی ہے۔ ان کے پاس موت کے وقت ملائکہ اعظام پیغام خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ سکرات کی حالت میں انسان بین ہوتا ہے، اس جہان سے پوری طرح نہیں کٹا اور عالم ملکوت میں نہیں پہنچا۔ اس وقت ملائکہ اعظام آ کر یہ پیغام دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا کا پیغام اس کو دیتے ہیں۔ خوف مستقبل اور حزن ماضی کے متعلق ہوتا ہے۔ ملائکہ اعظام دنیا میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں مگر یہاں اس سے ملتے نہیں۔ مرنے کے بعد جب یہ ان کے دیش میں جاتا ہے تو پھر وہ اس سے مل کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے خوب کہا، انت الذی ولدت امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فاحرص علی عمل تکون اذا بکوا مستبشرا ضاحکا مسرورا۔ کہتے ہیں اے شخص تو وہ ہے جب تیری ماں نے تم کو جنا تھا تو رو رہا تھا اور تیرے گرد لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ فحرص علی عمل، اب تو ایسے عمل کی حرص کر کہ جب وہ رو رہے ہوں اور تو خوشخبری پانے والا، ہنسنے والا اور خوش ہونے والا ہوں۔ اسی مضمون کو فارسی میں کسی اللہ کے بندے نے یوں بیان کیا، یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن گریا چنا۔ اسی کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو یہ موت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، عقل حلال اور نیک بندوں کی صحبت ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، پابند رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اسی کی رضا کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، آمین۔